بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو دین اتارا اور جو ہدایات اس نے اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی، انسانوں کی تمام کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کو اچھی طرح علم ہے کہ میرے پیدا کیے ہوئے بندے میں نے کس قسم کی خامی اور کس قسم کی خوبی رکھی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے اس نے اپنے دین کے احکام بھی نازل فرمائے تاکہ انسان کو ان کو سمجھنے میں بھی اور ان پر عمل پیرا ہونے میں بھی کوئی غیر فطری چیز پیش نہ آئے، عین فطرت کے مطابق انسان کی زندگی کا نظام چلے رب کی ہدایت کے تحت۔ اور انسان کی یہ جو کمزوری ہے، انسان میں لالچ ہے، حرص ہے، جلد بازی ہے، وہ چھوٹے کام پر بڑا نام چاہتا ہے، چھوٹی محنت پر بڑا اجر چاہتا ہے۔ اس کی رعایت رکھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں۔ اس کے لیے اس نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ دنوں کو خاص کیا ہے، کچھ 24 گھنٹے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ دنوں میں کچھ گھڑیوں کو خاص کیا ہے، اور اس کی خبر انبیاء اور رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق دیے ہیں۔ ہمارے نبی نے بھی ایسی تمام بابرکت گھڑیوں کا اپنی امت کو علم عطا کیا ہے، عمل بھی دکھایا ہے، آپ نے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اور اللہ کی ان رحمتوں سے وہ شاد کام ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ عصر کے بعد مغرب تک یا عصر مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ رب سے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی تہجد کے وقت کو قبولیت دعا کا ایک اہم وقت قرار دیا ہے۔ نماز خود ایک قبولیت دعا کی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ پھر رمضان کے مہینے کو فضیلت دی گئی ہے، پھر اس رمضان میں بھی آخری عشرے کو اس میں اور زیادہ فضیلت ہے، پھر اس آخری عشرے میں بھی تاخراتوں کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ سب اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو، چونکہ بندے میں وہ طاقت وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اس کی نعمتوں کا شکر کما حق و ادا کر سکے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کے بھی بس میں نہیں ہے۔ بس یہ اس رحمان و رحیم رب کائنات کی عطا ہے، بے حساب عطا اور بخشش، کہ اس نے کہہ دیا کہ اتنا اتنا کر لو، میں اتنا اجر دے دوں گا، میں شکور ہوں، قدردان ہوں، تمہاری نیکیوں کی میں جزا کو، اس کے انعام کو بڑا چڑھا کر عطا کروں گا، جبکہ برائیوں کا میں صرف اتنا ہی بدلہ دوں گا، اتنی ہی سزا دوں گا جتنی تم نے کی ہوگی، اور وہ بھی میں چاہوں گا تو بخش دوں گا۔ تو یہ سارا معاملہ رب کی رحمانیت، اس کی کرم، اس کے عفو پر ٹکا ہوا ہے، ورنہ کسی انسان کی طاقت نہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، وہ ازلی دشمن شیطان جو چیلنج دے کر نکلا ہے پہلے انسان اور پہلے بندے کے ساتھ ہی، وہ صرف گناہوں کے راستے سے انسانوں کو اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ نیکیوں کے راستے سے بھی وہ لاتا ہے گمراہ کرنے میں۔ وہ بیٹھا ہوا ہی ہدایت کے راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی تگ و دو، اس کی محنت اتنی سخت ہے اس معاملے میں کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم اس کو نیکی کے راستے سے برابر گناہ میں ڈالتا، یا تو اس کو نیکی میں ریاکاری کے اس میں مبتلا کر کے اس کا اجر ضائع کر دیتا۔ ارے تم تو بڑے نیک ہے، تہجد گزار ہے، تمہاری کیا بات ہے، تم کو کائے کا ڈر ہے؟
کام ختم. جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن شیطان ان کو بہکانے کے لیے آیا, دریا پر وضو کر رہے تھے, تو اچانک فضا میں نمودار ہوا, بولے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں, تیری عبادتیں سب میں نے قبول کر لیے, اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب وہ اللہ والے, علم والے, اہل حدیث, حدیثوں کے جاننے والے ہو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آج کی امت کو تو خالی ان کے نام سے نیاز کھانے کی فرصت ہے اور معلومات ہے, باقی کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون تھے, کیا تھے, نام بھی نہیں معلوم, صحیح پورا نام کیا ہے تو ان کا, ان کی سیرت کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, اپنے وقت کے کتنے بڑے تقوی, پرہیزگاری اور علم کے وہ کیسے بہرے بے قراں تھے. کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان لعین مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. دیکھو کیسا پانسا پلٹا تھا. عبد القادر آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا, ورنہ تجھ کو تو آج میں کر دیتا برا. کہا پھر شیطان مردود مجھے دھوکہ دیتا ہے, میرے علم نے نہیں, میرے رب نے مجھے بچایا ہے. دیکھو اس کے کتنے پینترے ہیں, اس کے کیسی گھات لگاتا ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے. بس یہ کام اس نے پوری تندہی کے ساتھ چیلنج دے کر نکلا تھا, پہلے نبی, پہلے بندے کے ساتھ. اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک کس کو مہلت ملی ہوئی, وہ اپنا کام کرتا جائے گا. اور اس کا سب سے پہلا نشانہ ہوتے ہیں اہل ایمان. کافر اور مشرکوں کو بہکانے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو آلریڈی جہنم کا ایندھن بننے کے اوپر آمادہ ہی ہے. اس کا پورا نشانہ تو ہوتا ہے ایمان والوں پر, کہ ان کو کس طرح وہ بہکائے, ان کو کس طرح اللہ کی شکر گزاری سے ہٹائے, ان کو کس طرح اللہ کے ذکر سے غافل کرے, ان کو کس طرح اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلنے سے بھٹکائے. اس کے لیے وہ ہمتاً جد و جہد میں مصروف ہوتا ہے. اور جہاں جس انداز سے, جس موقع سے اس کو راستہ ملتا ہے, وہ بنی آدم کو بہکاتا ہے, مسلمانوں کو بہکاتا ہے, مومن کو بہکاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے یہ لازمی قرار دے دیا گیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے, تاکہ وہ اس کتاب ہدایت کے پڑھنے میں تمہارے دل اور دماغ کو شک و شبہ میں نہ مبتلا کرے. یہ ساری ہدایتیں دی گئیں. اس کے حملے جتنے گھاتک ہیں, اس کی تدبیریں جتنی مضبوط ہیں نا, اس سے زیادہ مضبوط اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو سامان دیا ہے. اس کے حملوں کا توڑ دیا ہے, اس کے حملوں سے بچاؤ کا پورا راستہ موجود ہے. اب یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, ہم اس کے پیتروں کو بھی نہیں جانتے, اور اس سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے ہم کو جو داؤ پیش سکھائے ہیں, ہم اس سے بھی آگاہ نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہو کر کئی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے وارث ہو کر بھی مغضوب علیہم اور ضالین کے زمرے میں آ گئے, مشرکین کی صف میں کھڑے ہو گئے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور یہ مشرک یہ باز آنے والے نہ تھے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ امت جس کو مکمل دین عطا کیا گیا اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا, اور جو آج بھی الحمدللہ پورا محفوظ ہے اپنی ایک ایک ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ, اس کے بعد اس امت کی ذرا گمراہیوں کا حال دیکھو. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شیطان صرف گناہ کے راستے, برائی کے راستے سے انسان کو گناہ میں نہیں ڈالتا, نیکی کے راستے سے بھی وہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے. وہ کس طرح کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کو کچھ خاص فضیلت دی ہے, تاکہ اپنے بندوں پر, اپنے ایمان والے بندوں پر
وہ عام دنوں سے زیادہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنے عفو، اپنی درگزر، اپنی بخشش کو اڑیل دے۔ اب یہ بندے کے ظرف پر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب کی سطح سے اپنے دامن کو کہاں تک اور کتنا بھرتا ہے، ورنہ اس کی عطا، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور اس کے لیے اس نے کچھ موقع رکھ دیے ہوئے ہیں۔ سورہ دخان یہ 25 پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کھلی کتاب کی جس کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو نازل کیا ہم نے ایک بابرکت رات میں۔ اب یہاں سے شروع ہوا کھیل۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے، 25 پارے کا یہ 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا رہا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی کتاب کی، اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ کتاب گواہ ہے اس بات پر۔ اللہ جو قسم کھاتا ہے بطور گواہی ہوتی ہے، اس چیز کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، ورنہ شریعت میں اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، رواه البخاری۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ ہے خالق تمام کائنات کا، بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے اس نے قرآن میں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی۔ خود نبی کی قسم کھائی اللہ نے، لعمرک، تیرے زست کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم ہے نبی، قسم کھائی اللہ تعالیٰ۔ یہ قسم ہوتی ہے بطور دلیل، بطور گواہ۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کھلی کتاب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات بڑی بابرکت تھی تمہارے لیے۔ اب اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ پھر قرآن ہم وضاحت کرتے ہوئے بتاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے ایک قدر والی، منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ یعنی جس رات کو سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا ہے، اسی کا نام یہاں لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات کہا گیا ہے۔ اب اس میں پیدا کیا گیا ہے کیا؟ دیکھو قرآن مجید کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن مجید میں کہیں ایک بات مجمل طریقے سے آتی ہے تو آگے کہیں چل کر اس کی تفصیل آ جاتی ہے، خود ہی واضح ہو جاتا ہے وہ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر تفسیر کا دوسرا بنیادی اصول ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کو پوچھیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ، تابعین ہیں، پھر اجماع وغیرہ، وہ سب بہت سے اصول ہیں جو مفسرین نے، علماء دین نے، اسلاف نے متعین کیے ہیں اور ان کو تحریر کیا ہے۔ تب قرآن جب ایک چیز کی جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، خود ہی دوسری جگہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور جو چیز اس سورہ دخان کی آیات میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک وہی پوری کی پوری سورہ قدر میں بیان ہوئی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کتاب کو، اس کھلی کتاب کی قسم ہے کہ اس کتاب کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ انا کنا منذرین،
ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی تم کو ڈرانے والے ہیں کہ تم اپنے دشمن کے بہکاوے میں مت آنا، اور تم اللہ کی ناشکری اور نا شکر گزاری کا راستہ اختیار کر کے اپنی تباہی کا سامان مت کرنا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر امرا من عندنا۔ یہاں پر وہی بات کو ان الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے کہ اس بابرکت رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم ڈرانے والے ہیں، اسی میں ہر حکم کا، ہر کام کا فیصلہ بالکل طے کر دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، ہماری جانب سے حکم بن کر، انا کننا مرسلین، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے۔ اور سورہ قدر کیا کہہ رہی ہے کہ یہ قدر کی رات تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے، فیہا من کل امر، ہر حکم کا فیصلہ لے کر، ہر معاملے کا فیصلہ لے کر، من کل امر امرم من عندنا، بات صاف ہو گئی۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہاں جس کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی کہ چونکہ قدر کی رات رمضان میں آتی ہے، اور رمضان میں بھی حدیث نے واضح کر دیا، صحیح احادیث نے، کہ وہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ اب اس کو کیا کیا گیا، انتہائی ضعیف احادیث کے حوالے سے اس کو شب برات بنا دیا گیا، جو صریحاً جہالت اور حماقت پر مبنی ہے۔ اب تھوڑے تھوڑے ہوش میں آ رہے ہیں، مگر وہ بھی چونکہ مسلک کا تعصب اور گروہی عصبیت اتنی خطرناک بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں، اس امت کا بیڑا غرق کر دیا اس عصبیت نے اور اس تعصب نے۔ جماعتی تعصب، مسلکی عصبیت، حق کو مانیں گے بھی تو دبے دبے الفاظ میں، واضح کریں گے بھی تو گول مول الفاظ میں۔ یہ دین کے معاملے میں جب کتاب اللہ اور صحیح احادیث کو چھوڑ کر من گھڑت روایتوں، انتہائی ضعیف قسم کی روایتوں کو جب سہارا بنایا گیا، تزکیہ نفس کے نام پر جس تصوف کو شریعت میں ایجاد کیا گیا، اس نے اس امت کا پورا کھانا خراب کر دیا۔ اس امت کی عقیدہ و ایمان کی روح اس نے کھینچ لی، اور یہ تصوف کا سارا بازار جو ہے وہ ضعیف، گھڑی ہوئی اور جھوٹی روایات پر مبنی ہے۔ ابھی دیکھو، اس شب برات کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک دن میری آنکھ کھلی، میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد میں، اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، اصل میں بقیع غرقد ہے، مدینہ کا جو قبرستان ہے مسجد نبی کے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتی ہوئی آپ کو پہنچی، تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد میں دعا فرما رہے ہیں، اور جب آپ کو میری آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے مجھ کو پلٹ کر دیکھا، کہا عائشہ تو نے کیا گمان کیا تھا
کہ کیا اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ کیا تو سمجھی کہ میں تیرا بستر چھوڑ کر اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ عائشہ آج کی یہ رات 15ویں شعبان کی، نصف شعبان کی یہ رات بہت برکت والی ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کثرت سے بخشتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کی بخشش کی جاتی۔ دھڑلنے سے یہ حدیث چل رہی ہے۔ اس میں کمال دیکھو ذرا، اور کیسی لٹیا ڈبوئی گئی ہے اس امت کی دین اور ایمان کی، دین کے نام پر۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے، اور رسول کی توہین ہے، تینوں کی توہین ہے۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ چلو رسول تو انسان ہے، خیانت کا سوچ، اللہ کیا خیانت کرتا ہے بندے کے ساتھ؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں صدیق کی بیٹی ام المومنین چہیتی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ ایسا بدگمانی کا معاملہ کریں گی؟ پھر یہ حدیث بتا رہی ہے نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ کہ محمد الرسول اللہ امین نہیں ہے۔ یعنی وہ تو حضرت عائشہ اٹھ کر پہنچ گئی تو آپ نے وہاں بتا دیے کہ آج کی رات اتنی بابرکت ہے۔ اگر حضرت عائشہ نہیں جاتی تو یہ بات سامنے بھی نہیں آتی تھی، پھر وہ آپ چھپا رہے تھے امت سے۔ دیکھو کس طرح بیڑا غرق کیا ہے دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، اور اللہ کے گھروں میں مصلوں اور ممبروں سے پیش کی جا رہی ہیں یہ حدیثیں۔ اللہ کی توہین، رسول کی توہین، ام المومنین صدیقہ کی توہین۔ اب سن رہے ہیں لوگ تو حدیث ہے، کون غور کرتا ہے؟ اب فرصت تو ہے ہی نہیں نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دین سیکھنے سکھانے کی، دین کا کام کرنے کی، تو اب یہ ایسے ہی موقعوں پر بشارت مل جاتی ہے اور یہ آج کی رات بخشش چل۔ اچھا پھر شیطان نے یہ چیزیں ہاتھ میں تھما دی۔ اب اس سے پہلے جو مہینہ گیا رجب کا، اس میں بھی شب معراج نکال لیے، جبکہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا تو اگر کون تھا تو پھر کون سی تاریخ تھی، بہت اختلاف ہے اس میں۔ 27 رجب کو پکڑ لیا، پھر اس پہ چلتے شعبان میں آ کے 15 کو پکڑ لیے، پھر اب رمضان میں جائیں گے تو پھر 27 کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ 3 راتوں کو، جبکہ ان 2 راتوں کا سرے سے نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ آج بھی یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان جیسے بدعت سے بھرے ہوئے ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے باقی کسی بھی مسلم ملک میں چلے جاؤ، یہ ان راتوں کی بدعت وہاں پر موجود نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں لوگ، ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جو شب برات ہے اس کو ایک خاص قسم کے لوگ صبرات بھی بولتے ہیں۔ اس میں حلوہ بنتا ہے اسپیشل، سوجی کا حلوہ، اس کو سیرا بھی بولتے ہیں، سوجی کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، چاول کا حلوہ، پھر پوریاں تلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو مر گئے بڈھے، پرانے بڈھے جوان، ان سب کی روحوں کو بلایا جاتا ہے اس دن، ان کی روحوں کو بلاتے ہیں۔ وہ عورت جو ایک وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتی، جس کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں، حیض کیوں آتا، کیسے آتا، اس سے پاک ہونے کا طریقہ ہے، نہ اس کو معلوم، نہ اس کے مرد کو معلوم، نہ اس کی اماں کو معلوم،
کس کو بھی معلوم نہیں. مگر وہ آج کے دن کیا کرتی ہے, شب برات آتے جس دن 15 تاریخ ہے اس دن پورے گھر کے گدڑیاں, چادر, تکیے, گلاب, فرش, دیواراں سب دھو کے نکالتے, پھر لوبان کی دھنی, پھر اگربتی, یہاں تک کہ اگر کوئی عورت کو حیض آیا ہوا رہا تو اس دن اس کو باورچی خانے میں بھی نہیں جانتے تھے, اور اس کو بولتے تھے یہ پانی سے یہ بنانے کا, اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا, اس کی چھاؤنی تیری چھاؤنی پڑنا اس میں. کدھر کون سی حدیث میں ہے, قرآن کی کس آیت میں ہے, کس صحابیہ نے ایسا کیا, کس تابعی کی بیوی نے ایسا کیا, کس امام نے یہ فتویٰ دیا, کس امام کے مسلک میں یہ چیز ہے؟ کہیں نہیں, کہیں نہیں. اچھا خود کی تو بخشش کا پہلے ہی اعتبار نہیں, اوپر سے دھڑلے سے کیا کرتے, رات کو 12 بجے جا کے مردوں کی بخشش کے واسطے قبرستان میں جاتے, رات کو 12 بجے. جبکہ حکم کیا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, آدمی مر جاتا ہے مگر وہ جو اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا ہے نا, وہ اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے. اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد, جس کو اس نے دین کی تعلیم و تربیت سے سنوارا. اب وہ اولاد نماز پڑھتی ہے 5 وقت, اور 5 وقت اپنے مرے ہوئے اجداد, اقارب, دوست احباب, رشتہ داروں, ماں باپ, بہن بھائیوں کے لیے, سب کے لیے دعا کرتی ہے, اور یہ دعا اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے مرنے والے کی. یہ بیوقوف کیا کرتے ہیں, سال بھر ان کو مار کھانے دیتے ہیں, پھر 15 شعبان کو رات میں جا کے دعا کر کے اللہ کو بولتے ذرا معاف کر دے, ذرا کم کر دے, تھوڑا کسٹڈی کم کر دے, ان کی پیرول پہ ریا کر دے, آج کے دن, آج کی رات ہم نے حلوہ ولوا بھی بنائے, ذرا چھوڑ دے ان کو, کھائیں لیں گے, تھوڑا بہت کھا لیں. اور پھر کب جاتے, 2 عیدوں کو, بقر عید کو اور عید اضحیٰ کو. عید کی نماز پڑھے گی چھوٹتے, بلکہ بہت سی جگہوں تو عیدگاہ ہے قبرستان میں, زیادہ تکلیف کی بات ہی نہیں, ٹینشن ہی نہیں. ادھر سلام پھیرے سب ہوگا, اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوگا, نبی کی رسالت کا اعلان ہوگا, سب ہوگا, گناہوں کی بخشش ہوگی, سب ہوگا. اب اس کے بعد جا کے مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہو جاتے اور ان کو دیتے چرکے اگربتی کے. اللہ کے نبی نے جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کو منع فرمایا, تو وہاں قبرستان پہ یہ اتنا بڑا پورا گچھا, پورا ڈبہ ہی کھول کے لگا دیتے اگربتی کا. پھر دعا کرتے, اور تم مر گئے تھے, ہم بھول گئے تھے تم کو, آئے ہم, آج دیکھو عید کا دن, بلکہ وہاں ہے نیا تازہ معاملہ رہا, 4 مہینے, 8 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کا, تو وہاں گلے پکڑ کے روتے بھی ایک دوسرے کے, بہت یاد کرتے, بہت روتے. جبکہ ان چیزوں کا فائدہ تو نہیں, مرنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مرنے والا تو اس دعا سے فائدہ اٹھاتا ہے جو نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے دوران اس کے لواحقین اپنے رب سے اس کے لیے کرتے ہیں. تو نہ مردوں کو صحیح رہنے دیا گیا, نہ زندوں کو صحیح رہنے دیا گیا, دونوں کو لگا دیا غلط راہ پہ. نہ کوئی شب معراج ہے شریعت میں, معراج کا واقعہ ہے, معراج ہوئی, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. لیکن اس رات میں جاگنا, کوئی مخصوص عبادت کرنا, یہ اس میں بھی بہت ہزاری نماز ہے. کون سی ہے یہ پتہ نہیں ہم کو بھی, ہزاری نماز پڑھتے اس میں. 15 شعبان کی رات میں جاگتے, ہزاری نماز پڑھتے, 100 رکعت نفل ہے بولتے, ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا. اب ان کا باپ بھی پڑھ سکتا ہے کہ رات رہتی کتنی, عشاء کی نماز کے بعد بھی کھڑے ہوئے 100 رکعت پڑھنا, ایک رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا. ہوتی کھڑے رہتے ہیں 20 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح بول کے 35 منٹ سے 40 منٹ کس دن حافظ نے لیا تو گھٹنے پکڑ پکڑ کے حافظ کو دیکھتے رہتے ہیں, کیا ہے حافظ صاحب ذرا رحم کرو. اچھا کیوں 20 پڑھ رہا مرنے کو, 20 بھی ہونا, قرآن بھی سننے کا شوق ہے, بخشش بھی ہونا, 35 منٹ میں پورا لپیٹ کے بھی ہونا. شریعت ہے, مذاق ہے کیا, دکانداری کیا, بنا کر کیا رکھے دین کو. اور بدعات سے تو اتنا لگاؤ ہے, اتنی محبت ہے علماء کو.
حد تو یہ چلے جا رہے ہیں فضیلتیں بیان کرتے ہوئے شب برات کی، چلے جا رہے ہیں جھوٹی من گھڑت کمزور ضعیف روایت، جبکہ کسی مسلک کے امام نے اس رات کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا ہوا ہے، بلکہ الٹا احکام القرآن امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی، جو علماء اعناف میں بہت بڑے مرتبے کے حامل عالم ہیں، ان کے حوالے سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ احکام القرآن میں ابن جساس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب قدر ہے، اور جن لوگوں نے اس آیت سے مراد شعبان کی نصف شب کو لیا ہوا ہے، نصف شعبان کی شب کو لیا ہوا ہے، اس سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں ان میں سے ایک بھی قابل اعتبار نہیں، ایک بھی قابل اعتبار بھی نہیں، جبکہ شریعت میں کسی عمل کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ صحیح حدیث کے بغیر عمل کے واسطے شریعت میں کوئی چیز دلیل اور حجت نہیں بنتی، اور اس حدیث کا حال میں نے بتایا تم کو کہ اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے، نبی کی بھی توہین ہو رہی ہے، بلکہ الزام آ رہا ہے نبی پر کہ نعوذ باللہ، اگر وہ تو اچھا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکل گئی، تو دیکھ لیا انہوں نے کہ آپ بقیع کی طرف جا رہے ہیں، تو پہنچ گئی، اور پھر اللہ کے نبی نے وہاں ان کو خبر دی۔ جب اتنی بڑی رات تھی اور اتنا بخشش کا سامان تھا تو آپ کو مسجد نبوی میں اعلان کرنا چاہیے تھا نا، صحابہ کو بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا اپنے صحابہ کو۔ مگر ابھی بھی کچھ جو ہیں، اب آج کل تو ریسرچر پیدا ہو گئے ہوئے، یوٹیوبر، واٹس ایپر، فیس بکر، ان کا تو حال ہی نرالا بیچاروں کا، یہ تو اپنے ذاتی مطالعے پر علامہ مفتی سب بن گئے ہوئے ہیں۔ دین ہے یہ، شریعت ہے یہ، علم کے سمندر پار کرنے پڑتے ہیں یہاں، ہم ابھی کنارے پہ بھی نہیں، اور ہم بول رہے کہ وہ نیچے وہاں پر 50 فٹ گہرائی ہے، اس میں لولو اور مرجان ہے، وہ نکال سکتے ہیں۔ ارے تو ابھی ساحل دیکھا نہیں اور چلا سمندر کے نیچے کی تحقیقات کرنے، اور یہ علم حدیث تو دنیا کا سب سے مشکل علم ہے، یہ عام عالم کی بھی بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت ایک عمر بتانی پڑتی ہے، علوم کے سمندر کھنگالتا ہے آدمی، تب کہیں جا کر علم حدیث میں کچھ اس کو درک حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی مدرسے کی سند لے کر عالم بن کر آنے سے کچھ بھی نہیں آتا، بہت گہرا علم ہے، بہت خطرناک علم ہے، اور دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا مشکل علم موجود نہیں ہے۔ عیسائی مستشرقین نے خود اس پر اپنے تعجب اور اظہار کا پورا بیان انہوں نے باقاعدہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ علم حدیث جو مسلمانوں کے پاس ہے اتنا عجیب اور اتنا حیرت انگیز علم ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اس کے مقابلے کا علم نہیں ہے، اور علم حدیث سے۔ اس لیے علماء حقانی اور ربانی کی رہنمائی میں چلنا ضروری ہے۔ خالی کتابیں خرید کے پڑھ لینے یا یوٹیوب پر کچھ ریسرچ کر لینے، گوگل پر ریسرچ کر کے کچھ جان لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اور پھر معاملہ جنت دوزخ کا ہے یہ، چلو دنیا کی بات ہوتی نفع نقصان کی، کوئی بات نہیں تھی، آدمی نقصان میں پڑ گیا، نفع مل گیا، یہ جنت دوزخ کا مسئلہ ہے۔ اور بدعت کے بارے میں صاف فرما دیا گیا، انہی عائشہ صدیقہ سے روایت کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس سے بھی خطرناک وعید تو وہ ہے جو حشر کے میدان کے اندر سنائی گئی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کی طرف جائیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے اور آپ فرمائیں گے آنے دو انہیں، یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے
کہ ان کم بختوں نے آپ کے بعد آپ کے مکمل اور محفوظ اور صاف شفاف دین کے اندر کیسی گندی بدعتیں ایجاد کی تھی. تو آپ فرمائیں گے دور ہو جاؤ میری نظروں سے. اور ایسے ہی لوگ زیادہ اطمینان اور ادھار کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کملی میں چھپ جائیں گے اور جنت میں گھس جائیں گے، جبکہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بتانے کے بعد ان کو خود اپنے سے دور کر دیں گے. اور یہ دیکھو کہ اس بدعت میں گھر کر آنے والا جو مہینہ ہے اس کے بعد شعبان کی فضیلت اسی لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان کا دروازہ کہا ہے، اور اس میں رمضان کی تیاری کا آپ نے حکم دیا ہے. یہ فضیلت ہے اس کے آخر میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ آدمی کمزوری نہ محسوس کرے اور آنے والے فرض رمضان جیسے بابرکت مہینے کے فرض روزوں میں پھر وہ پیچھے نہ رہ جائے. 15 شعبان کے روزے اور 15ویں شب کی عبادت کا تو سرے سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں البتہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے بعضوں کو منع کیا اور بعضوں کو آپ نے اجازت دی. اب اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آپ نے ان کو اجازت دی جو روزہ رکھنے کے عادی ہیں اور سال میں اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں، جن کو روزے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. یا پھر آپ نے ان کو اجازت دی جو روزے اپنی نظر کے رکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ اور اسی میں یہ مہینہ آ گیا تو ان کو اجازت ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے وہ ممانعت ہے. اور اس کی حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ تاکہ آدمی فرض روزوں کے لیے کمزوری نہ محسوس کرے اور ایسا نہ ہو کہ شعبان کے نفل روزے رکھنے میں وہ کمزور ہو جائے، بیمار پڑ جائے اور پھر رمضان آ جائے اور اس کے فرض روزے اس سے چھوٹ جائیں. دین کا ہر معاملہ واضح ہے، صاف ہے، ہر حکم حکمت اور علم پر مبنی ہے. اپنے جی اور اپنی خواہش سے اس دین میں کچھ کم زیادہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کسی کے لیے بھی. دیکھو مگر ہمارے کیسا کھانا خراب کیا گیا ہم کو بدعتوں میں لگا کر اس رمضان کے مہینے سے بھی. اچھا پھر ہر بدعت میں دیکھو یہ لگا ہوا ہے، برابر انتظام ہے. چھلے کی کھیر، 12 ربیع الاول کی کھیر چپاتی، نیاز شریف کی تہاری، رجب کے کنڈے، محرم کے روٹ چونگے گھوڑے شربت اور کھچڑا حلیم. اچھا ولیمہ بھی کوئی قبول کرتا ہے کیا؟ ولیمے میں دال چاول بولا کھلاؤ، اتنے گالیاں دیتے نکلیں گے لوگ. حالانکہ شریعت میں ولیمے کے لیے جانور ذبح کرنا، گوشت کھلانا کچھ بھی نہیں. کھجور بھی کھلا دیے، 2 کھجور بھی کھلا کے پانی پلا کے بھگا دیے تو ہو گیا ولیمہ. ثابت ہے سنت سے. نہیں تو ایسی کرنے لگ جائیں گے، ارے یار تو بہت اچھا ہے، خرچہ بچ جاتا. دوسروں کے یہاں کھاؤ خوب دبا کے اور اپنے ٹائم آیا تو ایسا کر دو. ہم اتنے دنیا دار ہو گئے نا کہ دین کا کام کرنے میں بھی ہم اپنا کام نکال لیتے دین کے نام سے، فائدہ دکھنا بس. اسی لیے اللہ کے نبی نے پورے دین کو ٹکا دیے. انما الاعمال بالنیات، پورا دین نیت پہ ٹکا ہوا ہے. جتنا اخلاص ہوگا نیت میں، عمل میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا اور اس عمل کا اجر بھی اتنا ہی بڑھے گا، 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اب ان 2 راتوں میں الجھا کے خوش کر دیے. ابھی 27ویں رجب میں شب معراج منا لیے اور ان کو خوب بشارتیں دے کے بھیج دیے. اب اس کے بعد میں رمضان آنے سے 15 دن پہلے یہ شب برات، اس میں بھی خوب بخششاں کر دی. بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ بنو کلب جو تھا اس کے پاس عرب میں سب سے زیادہ ان کے ریوڑ تھے بکریوں کے، اور ایک بکری میں کتنے بال رہے تھے. تب مسلمان بولے چلو اپنا بھی گھر کل کیسا نمبر اس میں لگی جائیں گا، تختی لگی تو لگی، گھر کل تو مل جائے گا.
اپنا بھی لگ جائیں گا، اس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تھا، اپن بھی آ جائیں گے ایک آدھے اس میں۔ بس ان امیدوں پہ سلایا گیا اور دین سے ہٹایا گیا، کتاب اللہ ہاتھ سے چھین لی گئی اور صحیح احادیث کو پس پوچھ ڈال دیا گیا، کیونکہ قرآن اور حدیث آنے کے بعد من مانی نہیں چل سکتی تھی۔ یہ من مانی تو اسی وقت چل سکتی تھی اور چل سکتی ہے اور چل سک رہی ہے کہ کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو راستہ بتا دیا گیا ہے کہ تم ذرا بازو ہٹ جاؤ۔ اب حالات الگ ہیں، اب لوگوں کو بخشش کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کو تو بس ایسے کچھ نسخے بتا دو، کچھ وظیفے بتا دو، یہ کر لو وہ کر لو، اس میں اتنی بخشش ہے۔ رمضان کی تیاری شعبان سے آپ کرتے اور صحابہ کو ابھارتے تاکہ اس ماہ مبارک کی ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی سے مومن پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ مگر وہ جو میں نے بتایا نا کہ ہر چیز میں کھانا لگا ہوا ہے، تب یہ کھانے چلے، رجب میں کنڈے، شب برات میں حلوہ، اور رمضان میں تو پھر افطار اور سحر کو کیا دیکھتے، ہر مسجد میں دیکھ چڑھی ہوئی، فخر کے ساتھ حرام مال بھی آ رہا ہے، حلال بھی آ رہا ہے، سود والا بھی دے رہا ہے آ کر، یہ آج میری طرف سے لے جاؤ 5 کلو گوشت، روزداروں کو تحری بنا کھلا، اے روزدار بسم اللہ اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے کیا بات ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ افطار کر رہا اور رزق کھا رہا سود کا۔ بخشش مل گئی نا، شب برات میں بخشش لے کے چلے گا۔ اب کیا ہو رہا، اب روزہ آ رہا ہے تو پھر اس وقت روزہ رکھ رہا، اس وقت نماز پڑھ رہا، ابھی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، بغیر نماز کی تو نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ارے فجر نہیں پڑھے تو ظہر قبول نہیں ہوتی، ظہر نہیں پڑھے تو عصر نہیں ہوتی، عصر نہیں پڑھے تو مغرب نہیں ہوتی، مغرب نہیں پڑھے تو عشاء نہیں ہوتی، عشاء نہیں پڑھے تو فجر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ پورا سائیکلون بندھا ہوا ہے، یہ سرکل ٹوٹ گیا کہ معاملہ ختم ہو گیا، بکھر جاتا اس کا تار پود۔ اب پورا رمضان کہاں جا رہا، افطار میں سحری میں بینر لگنا شروع ہوتا ہے، ابھی بینر دے دیے ہوں گے، آرڈر مل گیا ہوں گا، خالص حیدرآبادی حریص، حیدرآباد کے باورچیوں کے ہاتھ سے بنایا ہوا، جو آپ کی رگ و ریشے میں نئی توانائی اور بھرپور قوت بھر دے گا۔ یہ اور یہ جتنے رہتے ہیں نا کاروباری تاجر، یہ سب نہ روزہ نہ نماز، جبکہ وہ مہینہ تو یہ چربی پگھلانے کا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتے جھلسنا، تپش، حرارت، رمضان کے معنی ہی وہ ہے، اور اس کو اسی لیے رمضان کہا گیا ہے کہ اس میں روزہ اپنی تپش سے مومن کے گناہوں کو جلاتا ہے اور جسمانی فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اس کے شوگر کو، اس کے کولیسٹرول کو، اس کے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے۔ مگر یہ بولتا ہے آج کھایا لا سموسا، لا مرچ کٹ مرچی، لا یہ پاپڑ تلا ہوا، یہ بٹانے، یہ پاپڑ، پورا کولیسٹرول ڈبل کر لیتا۔ بسوں کو تو افطار ایسا برا کرتے کہ افطار کے 10 منٹ بعد ہی قے ہونا شروع ہو جاتی، پھر فون آتا وہ قے ہو گئی، اب کل روزہ رکھنا نہیں رکھنا کل اور کر الٹیاں، رکھ کھا خوب، کل الٹیاں اور کر، ایسا کیا بولیں گے اس کو، عام زبان میں بولتے ہیں نا، زبان ول ول کرتے رہتی روزہ داروں کی پورا مہینہ، کیا پکانا، کیا لینا، کیا کرنا، کیا نہیں، افطار کا ساتھ سحری میں کیا، تھوڑا قیمہ میتھی ڈال کے، تھوڑا بھنا ہوا، تھوڑا سا چاپ۔ ارے بابا یہ مہینہ کائے کے واسطے ہے، کیا کرنے کا ہے، ذرا دیکھ تو، اس میں اللہ نے اتنے جسمانی اور روحانی فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کا سامان ہے، یہ رات کہ اس میں تیرے رب نے بندوں کے اوپر اپنا فضل و کرم انہیں لے گی۔ شب قدر کی
اس لیلہ مبارکہ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ سب سے پہلی عظمت تو اس کی کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری عظمت کیا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں رمضان کے جبرائیل امین اور فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ پھر یہی رات، اسی مہینے کی یہی رات تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کے نزول کی مفسرین نے دو صورتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس رات میں قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت، یہ پہلے آسمان پر ہے جس کو دنیا کا آسمان کہا جاتا ہے، بیت العزت، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتار دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس بیت العزت سے جبرائیل امین اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق پھر 23 برس تک تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں سے قرآن کو اللہ کے حکم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول فرماتے رہے۔ یہ رات رحمتم من ربک، اور پھر اس کی چوتھی سب سے بڑی خوبی اور صفت کیا بتائی گئی ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آنے والے 1 سال کے اس دنیا کے تمام معاملات جو بھی ہونے والے ہیں ان سب کو یہاں کا انتظام چلانے والے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب یہ سال بھر تم کو اس دنیا کا نظام ایسے چلانا ہے، یہاں زلزلہ لانا ہے، یہاں سیلاب لانا ہے، یہاں اوپر سے بارش برسانا ہے، یہاں اتنی بارش برسانا ہے، یہاں اتنی برسانا ہے، یہ فلاں گاڑی کو پیڑ سے ٹکرا دینا ہے، فلاں جہاز کو اوپر سے نیچے گرا دینا۔ یہ سارے طے شدہ معاملات ہیں رب کے، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کو اگر ہم کہیں تو یہ رات کون سی ہے؟ تقدیر ساز رات، تقدیر کو بنانے والی رات کہ اے رب آئندہ سال کے لیے تو جو حکم فیصلہ ہمارے لیے نازل کر رہا ہے ان فیصلوں کے شر سے ہم حفاظت چاہتے ہیں تیری۔ دعائے قنوت میں بھی وہی دعا سکھائی گئی ہے، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے رب بچا لے مجھ کو اس فیصلے کے شر سے جو تو نے کر دیا ہوا ہے، کیونکہ تیرے فیصلے کے خلاف تو جایا نہیں جا سکتا، تو سب پر حکم نافذ کر سکتا ہے، تجھ پر کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ اس لیے آیا کہ ہم اس تقدیر ساز رات میں اپنی تقدیر کو سنوارنے کی درخواست دے دیں اس رب کائنات کے پاس جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی تقدیر تھمی ہوئی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ فلینظر الانسان الی طعامہ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کو، اپنی غذا کو، ہم کیسے آسمان سے پانی برساتے ہیں، کس طرح زمین کو پھاڑتے ہیں اور کس طرح اس میں سے مختلف قسم کے پھل پھول غلہ اناج نباتات پیڑ پودے اگاتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے زندگی کے سامان کے طور پر۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ ذرا انسان دیکھے تو کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ خلقہ من نطفہ، ہم نے نطفے کی بوند سے پیدا کیا ہے، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے۔ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر بھی ہم نے مقرر کی ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ بھی ہم ہی نے آسان کیا اس کے لیے۔ ثم اماتہ فاخبرہ، پھر ہم ہی اس کو موت دیتے ہیں اور قبر میں پہنچاتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہیں گے اس کو اٹھا بھی دیں گے۔ قرآن ہر چیز کو بالکل سادے انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کا مہینہ ہے، روحانی اور جسمانی دونوں برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس ماہ مبارک کی تیاری کریں، اس کتاب سے اپنے دل اور دماغ کو جوڑیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات اور فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آنے والے اس ماہ مبارک کا کما حقہ استقبال کرنے، اس سے مستفید ہونے، اس کے شب و روز سے اپنے گناہوں کی آگ بجھانے کی اللہ ہم سب کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔